بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ با آواز بلند مل کے پڑھنا ہے۔ بلغ کشف پیغمبر ہو تو ایسا ہو، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤخر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ انسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اگر انسان ساری زندگی صرف اس ایک نعمت کا شکر ادا کرے تو وہ نہیں ادا کر سکتا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تقریباً 11 یا 12 نبی ایسے تھے جو تھے تو اللہ کے نبی، لیکن نبی ہونے کے باوجود وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کاش کہ ہم حضور کے اوپر ہی ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے کمالات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین عطا فرمائی۔ اور اگر حضور کے حسن کی بات کی جائے، آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے حضور کے حسن کا، اور آپ عاشق بیٹھے ہیں جھوم کر حضور کے حسن کے بارے میں سننا ہے۔ حضور کا حسن تو وہ ہے کہ جس کے قصیدے خود قرآن پڑھتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ارے جس کے قصیدے خود قرآن پڑھ رہا ہے وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت جابر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کبھی حضور کو دیکھتے تو کبھی چاند کو دیکھتے، پھر کبھی حضور کو دیکھتے پھر چاند کو دیکھتے۔ بالآخر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ حضور زیادہ سوئے ہیں۔ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ارے چاند تو ہے داغدار پر ان کا چہرہ صاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر تشریف لے، اب حضور نے ایک قافلے کو دیکھا اور اس قافلے کے اندر کچھ اونٹ بندھے ہوئے تھے، اور ان اونٹوں میں سے حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ میں قربان جاؤں اس اونٹ کی قسمت پر کہ اسے پسند بھی کس نے کیا؟ رسول اللہ کی ذات مبارکہ۔ اب حضور کو وہ سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم اسے بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بیچیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں کوئی تجارت کی غرض سے آیا نہیں تھا، میں تو سیر کرتے کرتے آیا تھا، لہٰذا اس وقت تو میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، تم ایک کام کرو کہ اونٹ مجھے دے دو، میں واپس جا کر رقم تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب حضور نے اونٹ کو لیا، توجہ یہاں توجہ کرنی ہے، حضور نے اونٹ کو لیا اور حضور چل پڑے۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جیسے ہی حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، اپنے دل کو تھام لیا۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ سکتے سے باہر آئے تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے یار عجیب بات ہے، ایک شخص آیا، اس نے اونٹ لیا، نہ ہمیں اس کا پتہ ہے کہ وہ کون ہے، ہم نے اس کو اونٹ ویسے ہی دے دیا ہے۔ دوسرا کہنے لگا یار جب وہ باتیں کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا کہنے لگا یار میں تو اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ تیسرا کہنے لگا کہ یار اس کی تو جب وہ اس کی میں نے نگاہوں میں دیکھا تو میں تو اس کی نگاہوں میں ہی ڈوب کے رہ گیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب دیکھا کہا تھا، وہ فرمایا شاعر کہنے لگا کہ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی عشق نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے جاوے سونا سیر چمن نو، سارا گلشن سیس نواوے، ادی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، علم خدا نے اینا دیتا اکنا وچ نہ آوے، اکر خدا نے اینی دیتی علمہ وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ اولی جو آوے وک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ اب وہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے کہ یار ایک شخص آیا اور وہ اونٹ لے کر چلا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا یار ایک قیمتی اونٹ ہمارا ہتھیا کر لے گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا نا کہ ایک شخص آیا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا، ابھی تک جو اس قافلے کی سردار کی بیوی کجاوی میں خاموش بیٹھی تھی، اس نے اپنے پردے کو ہٹا کر کہنے لگی خبردار اس کے بارے میں ایسے جملے نہ کہنا،
اگر وہ نہ آیا تو اس کے پیسے میں دوں گی. وہ کہنے لگے اچھا تو آپ اس کی ضامنہ ہیں, آپ اس کو جانتی ہیں؟ کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی, میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر اس کی ضمانت کیوں دے رہی ہیں؟ تو کہنے لگی جب تم سودا کر رہے تھے میں نے پردے کے پیچھے سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضور کے غلام کھجورے لے کر اور وہ قیمت لے کر آئے. کہنے لگے وہ قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ ہم وہ قافلے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ حضور نے آپ کی ضیافت کے لیے کچھ کھجورے بھیجی ہیں, اور کھجورے تھی, اور کہا یہ آپ کے اونٹ کی رقم ہے. وہ کہنے لگے رقم چھوڑو, ہم تو خود بک گئے ہیں. وہ سونا رہتا کہاں پر ہے؟ وہ سارے کا سارا قافلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. رسول کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے حسن کے بارے میں بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ تم مجھ سے حضور کے حسن کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے سورج چمک رہا ہو. پھر کہنے لگے نہیں, ارے حضور جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ حضور جیسا بعد میں کبھی دیکھا ہے. تو حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے. کہنے لگے ارے دیکھتے بھی کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے نا. ارے حضور جیسا تو کسی نے نہ جنم دیا ہے اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے, اگر حضور چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہ کرتے, اگر حضور پتھروں کو کلمہ بھی نہ پڑھاتے, اگر حضور سورج کو واپس نہ پلٹتے, اگر حضور درختوں کو اپنے قدموں میں نہ بلاتے, اگر حضور اپنی انگلیوں سے چشمے جاری نہ فرماتے, اللہ نے حضور کو اتنا حسن عطا فرمایا تھا کہ لوگوں نے حضور کو دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے چلے جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کو اتنا حسن فرمایا تھا, عطا فرمایا تھا. معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, اپنا معیار زمانے سے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. محبوب بھی محبوب خدا کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت ہماری نسلوں میں بھی جاری فرماؤ. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بھی حضور کا وفادار رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اپنی پاک اور ملک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.